اندر فقیر کو اور دین کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا جذبہ ہوتا تھا. خود بھوکے رہ گئے, روٹیاں دے دو, فقیر چلا گیا. دوسرا دن روزہ رکھا, 3 روزے رکھنے بولے تھے نا آپ علیہ السلام. دوسرا دن پانی کھا کر, پانی پی کر اختیار کیا. پھر دوسرا دن پانی پی کر بھی سحری کیا. پھر جب افطار کا وقت آیا, حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ کچھ لے کر آیا جائے تاکہ کچھ کھا کر ہم افطاری کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی یہودی کے گھر پر گیا. جانے کے بعد کہا کہ بھائی جان, کل آپ نے کچھ آٹا صدقہ دیا, کل آپ نے کچھ آٹا قرض کے طور پر دیا تھا, آج بھی دے دو. اس یہودی نے پھر سے آٹا دیا. وہ آٹا لے کر گھر تشریف لائے. حضرت فاطمہ نے پوچھا کیا کچھ لائے ہو؟ حضرت علی نے جواب دیا ہاں لے کر آیا ہوں, آٹا لایا ہو. حضرت فاطمہ نے روٹی بنائی. روٹی بنانے کے بعد پھر افطار کرنے کے لیے روٹی سامنے رکھا. بیٹھا ہی تھا کہ کسی نے پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا. پوچھا کون؟ کہا کہ میں یتیم ہوں, میرے پاس کچھ کھانے کا نہیں ہے, میرے پاس کچھ کھانے کا نہیں ہے. تو حضرت فاطمہ حضرت علی نے کہا دے دے اسے. وہ بھی دے دے. پھر پانی پی کر افطار کیا. پھر تیسرے دن پانی پی کر سحری کیا. پھر جب افطار کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ نے کہا کچھ لایا جائے. تو حضرت علی پھر اسی یہودی کے گھر پر گئے اور جانے کے بعد آٹا لے کر آئے. آٹا لانے کے بعد روٹی بنوائی گئی, پھر سامنے رکھا اور افطار کرنے ہی بیٹھے تھے کہ پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. کہا کہ پوچھو کون ہے؟ معلوم چلا کہ یہ بھی کوئی سائل آیا ہوا ہے. پوچھا, کہا کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں, اللہ کے نام پر کچھ دے دو, رب العالمین بہت کچھ دے گا. کہا کہ اسے پہ دے دو. بھوک اتنی شدید تھی, بھوک اتنی تھی, پیاسے تھے, پانی پی کر اور پورا پیٹ کھا لے. 3 دن تک بھوکا ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. بھوک کی وجہ سے بستر پر ہی لیٹ گئی. شہنشاہ دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. لا کر دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت علی کھڑے ہوئے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ شہنشاہ دو جہاں دروازے پر کھڑے ہیں. پوچھا کہ اے علی کیا ماجرا ہے, کیا حال ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح فاطمہ کا کیا حال ہے. تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم نے 3 دن تک روزہ رکھا اور پانی پی کر روزہ رکھا اور پانی پی کر ہی افطار کیا. کیا آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا کسی کے پاس سے کہیں سے کچھ لایا نہیں؟ حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو لایا تھا, لیکن فقیر آ گیا, میں نے سارا دن اور تینوں کے تینوں دن سارا چیزیں جتنی بھی چیزیں تھی سب کے سب دے دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا علی گھبراؤ نہیں, علی گھبراؤ نہیں, کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں رب العالمین تجھے وہ دولت عطا کرے گا کہ لوگ دیکھ کر رش کریں گے. حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ گھبراؤ نہیں, کل قیامت کی دن حشر کے میدان میں, اس کے بعد جنت میں جانے کے بعد تمام عورتوں کی سردار بن جائے گی. حضرت علی سے کہا علی گھبراؤ نہیں, جنت میں تیرے یہ دونوں بیٹے جوانوں کے سردار ہوں گے. فوراً آیت اتری وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. رب العالمین نے فرمایا او میرے حبیب یہ تو ایسے ہے جو تو بھوکوں کو کھلاتے ہیں, جو مسکینوں کو کھلاتے ہیں, جو یتیموں کو کھلاتے ہیں, جو قیدی کو کھلاتے ہیں. فوراً آیت اتر گئی. کچھ نہیں تھا, سارا کچھ دے دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا غزوہ تبوک میں جانا ہے, لے کر آؤ. سب صحابہ لے کر آئے, سب صحابہ لے کر آئے.
حضرت ابو بکر نے گھر کا پورا سامان لے کر آیا. آپ نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے حبیب کو چھوڑ کر آیا ہوں، سارا سامان لے کر آ گیا. ایک صحابی دونوں پیڑ سے معذور ہے، جب سنا کہ غزوہ تبوک میں جانے کے لیے رب العالمین کے حبیب شہنشاہ دو جہاں چندہ کر رہے ہیں، تو وہ صحابی دونوں پیر سے معذور، لیکن وہ چلے دونوں پیر سے گھسیڑتے ہوئے ایک یہودی کے باغ میں گیا. یہودی سے کہا کہ مجھے کوئی اجرت